وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ یا الہی جب تک کہ جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک کہ جسم میں جان رہے، تیرے تو صدقے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان رہے۔ ہم رہیں یا نہ رہیں اس دنیا میں، اے میرے اللہ صدقہ محبوب کا ہمارا زندہ ایمان رہے۔ معزز سامعین و کرام بھائی بڑے کرام، السلام علیکم۔ حمد و درود تو بعد اللہ وحدہ لا شریک قادر مطلق جل وعلا مولا دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالی نہ چیز نو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، دعویٰ محبت دا، دعویٰ دوستی دا ہر کوئی کرتا ہے، لیکن نبھاندہ ہر کوئی نہیں۔ دعویٰ دوستی دا کر کے نبھانا ایک پاک محبوب دے یار حضرت ابوبکر صدیق دے ونڈے وچ آیا۔ میرے عزیز دوستو، جبرائیل علیہ السلام بھی بڑی محبت فرما دیا ہے پاک نبی سرور سرکار دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اگرہ مہینہ معراج دا بھی آ رہا ہے، رجب دا مہینہ ہے۔ رجب دی 27ویں نوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج فرمائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار معراج تو واپس آئے تو آپ اپنے صحابہ کرام دے سامنے واقعہ معراج بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن میں صدقے جاواں صدیق کنوں آکھ دے تے ابو جہل کنوں آکھ دے؟ صدیق کنوں آکھ دے اور ابو جہل جیڑا نبی دی زبان دے وچوں گل سن کے انکار کرے انہوں ابو جہل آکھدے نے، جیڑا ابو جہل دی زبان دے وچوں گل محبوب دی سنے اور اقرار کرے انہوں صدیق آکھدے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ میں اتھو جتھو مقصد بیان کرنا کیونکہ وقت دے تقاضے دینا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار اپنے صحابہ نو فرما دے بیت المقدس دے اندر انبیاء کرام علیہ السلام سرکار نو نماز پڑھاون تو بعد جماعت کراون تو بعد میرے سامنے معراج لے آئی گئی۔ جس وقت میں معراج تے سوار ہویا براق تھلے رہ گیا ہن حضرت جبرائیل وہ فرشتیاں دا نبی اور فرشتیاں دا سردار اور نال دعا جہانہ دا نبی تمام نبیاں دا سردار پوری کائنات دا دولائے، پوری کائنات دا دولا چلے گئے پہلے آسمان تے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اسی پہلے آسمان تو دوسرے آسمان تے، اور پہلا آسمان میں مدنی دے قدمہ دے تھلے، دوسرا آسمان میں مدنی دے قدمہ دے تھلے میں، اور مدنی دے جوڑے آسمانہ تو اتے جا رہے۔ او خدا کا بندہ تیسرا آسمان بھی تھلے، چوتھا آسمان بھی تھلے، پنجواں آسمان بھی تھلے، چھواں آسمان بھی تھلے، ساتواں آسمان بھی تھلے۔ میرا محبوب جوڑیا سمیت ستا آسمانہ تو سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا دے پہنچ کے جلو آپ آگے دی سیر فرمان لگے، تھوڑا جا آگے گئے ادھر تجلی آئی، نور
پیدا ہوئی اشارے دے نال عرض کردے نے آئے میرے آقا اس تو اگے میں جاواں میرے پر سڑ جاندے نے میں جل جانا کیونکہ تجلا میرے تو برداشت نہیں ہوندے اے میرے آقا ہن تسی جانو یا تہاڈا خدا جانے ہن تسی جانو یا تہاڈا خدا جانے مطلب یہ ہویا مصطفیٰ جانے یا خدا جانے ہن جبرائیل بھی تھلے میرا مدنی اتے لا مکان دیا سیرا لا مکان او جڑا لہو قلم ہے عرش کرسی میرا رب تعالی جڑا ہے وہ لا مکان ہے سارے مکان میرے محبوب دے نے یہ مکان میرے محبوب دے نے دوڑے میرے کریم آقا دے نے جس وقت اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا ہن جبرائیل بھی تھلے رہ گیا میں اس تو اتے چلا گیا حضرت ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیتا آپ دیا اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا او میرے یار روتا کیوں ہوئے میں تو بیان پہ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے منو عروج دیا بلندیاں عطا فرمائیاں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عرض کر دینے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ دے قدمہ تو قربان خدا دی قسم کر کے آکھنا وہاں جس نے دونوں نبی پر حق بنا کے بھیجیا ہے وہ کا جبرائیل آیا جن نے سدرۃ المنتہا تو اتے جا کے دوڑی سنگت چھوڑ دیتی ہے دوڑا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اس وجہ تو کہ میرے پر سڑ دینے میں اس تو اتے جا نہیں سکتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرمان دے جبرائیل نے بھی محبت دا حق ادا نہیں کیتا پیدا کرن والے دی قسم ہے اگر صدیق بھاٹے نال ہوندا پاویں سر کے سوا بھی ہو جاتا ساتھ نہ چھوڑتا ساتھ نہ چھوڑدا میں اتھو یہ نہ کہندا کہ میرے آقا اس تو آگے تسی جانو تے تہاڈا خدا جانے میں ساتھ نہیں سی چھوڑنا میں تہاڈے نال نال ہی چلنا سی تو میری عزیز دوست بزرگو اے شان صدیق اکبر دی میرے دوستو ایک روایت دی اندر رہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو جس وقت چکھا دے وچ پایا گیا سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیران دے وچ پیران دے وچ جتی سی پیران دے وچ جتی سی آپ دے پیر جتی دے وچ جتی دے سبحان اللہ جتی نے بھی نارے نمرود نے نہیں سی ساڑیا اس جتی نو بھی نارے نمرود نے پتہ نہیں لکڑ دی سی یا چمڑے دی سی کیونکہ اس وقت ہے اگلے جڑے نے نا سسٹم ہے جو چائنا آئے کوئی نہ چلے لکڑ دی سی یا چمڑے دی آئی ان میں نارے نمرود نے ساڑیا کیوں سبحان اللہ نسبت جو سبحان اللہ بے شک نسبت جو اللہ دے خلیل نارے بے شک نسبت اللہ دے خلیل نارے نمرود نے ساڑیا نہیں سلامت جتے بھی سلامت ہے تو میں صدقے جاواں او دی شان کون بیان کر سکتا ہے جدے تے میرا آقا سوار ہویا ہے جنت میرا آقا سوار ہویا یا تسی بھی گئے ہو نا گاڑے سور تے
افسر تسوی لے گیا اللہ سارے نو سیر کرا دے گارے سور تے جان لگیاں بیلیاں دے ہتھاں وچ بوتلاں ہوندیاں نے تے ہندے بھی وزن تو بغیر نے یعنی کوئی نہیں وزن اٹھایا ہے ہوندا تے گارے سور تے پہنچ دیا تک کئی سائیاں لئی دے کئی سائیاں لئی تے نال ہن تک کوئی ٹیکاں بھی بن گئیاں نے ہن کوئی نفس بنفیس تے نہیں ویکھیا تے خواب وچ لگا انجی ہے بجے میں کسے پیپ نو پھاڑ کے چڑھ دے نفس بنفیس اللہ وکھائے دا بے شک تو اس وقت ٹیکا بھی کوئی نہیں ہے جب حضرت ابوبکر صدیق نبیاں دے ایمان نو اپنے تے اٹھا کے جا رہے ہیں تے باہر کس دا سی نبوت سبحان اللہ باہر کس دا سی نبوت دا وزن کوئی ایڈا ہو رہا ہے سبحان اللہ نبوت دا وزن کوئی ایڈا ہو رہا ہے اللہ اکبر نبوت دے وزن دی گل کر دینا حضرت یوسف علیہ السلام دے جدوں بولی لگی آپ ترک کرتے دوسرے پاسے دنیا دی جائیداد آؤندی پئی رکھے جاندے نے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام والا پلڑا اس سے طرح ہلیا بھی خزانے مک گئے سونے مک گئے ہیرے جواہرات مک گئے پلڑا ہلیا نہیں اللہ نے فرمایا جبرائیل بلا نبوت دا وزن کون پورا کر سکتا ہے نبوت دا وزن کون پورا کر سکتا ہے جا دوجے پاسے میرے خلیل دا کلمہ لکھ کے رکھ جا دوجے پاسے میرے خلیل دا کلمہ لکھ کے رکھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کلمہ لکھیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اے جب کلمہ لکھیا چند حروف لکھے دوجے پاسے رکھے من او پلڑا تھلے حضرت یوسف علیہ السلام والا پلڑا چکیا گیا برابر وزن ہو گیا ان لوگوں نے کیا کہ یوسف دی خریداری ہو گئی ہے وزن برابر ہو گیا لیکن جان دے نسان اور نبوت دے نال وزن برابر نہیں ہو سکتا اور نبوت دا وزن جڑا ہے وہ تا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ادھر امام الانبیاء نے نال یارے گار نے امام الانبیاء یارے گھر نے امام الانبیاء نو اٹھایا ہویا ہے اپنے کندیاں دے اتے اٹھایا ہے ادھروں چڑھائی بھی چڑھ دے جاتے نے ادھروں نبوت دے بھار نو بھی اٹھایا ہویا ہے غار سور تک پہنچے جدو گھار دے اندر داخل ہون دا ارادہ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق عرض کر دینے آئے میری آقا تُسے پہلے ٹھہر جاؤ اے گھار جڑی ہے اے باریک بھی ہے تاریک بھی ہے میں پہلے بیک لوا متے اے دے وچ کوئی نقصان پہنچان والے مردی جانور نہ ہون حضرت ابوبکر صدیق جدو غار دے اندر داخل ہوئے غار دے وچ ہنیرا غار دے وچ کیوں ویکھنا تا سی ویکھنا تا آپ ہاتھ مار کے ویندے پے کوئی کھدا تا نہیں جتھے نظر آندی اپنی چادر پھاڑ دے بند کر دیں ایک کھٹ رہ گئی چادر بھی مک گئی ایک کھٹ رہ گئی چادر بھی مک گئی تو اس کھٹ دے وچ ایک سپ سی بڑی لمبی عمر والا 900 سال تو انتظار کر رہا
900 سال انتظار کر رہا سی دیدار مصطفیٰ دا اتھے آس لا کے بیٹھا تے آندا تا اسے دا آویں آویں سونا ناچر لاویں تے دسیں جاتے تے دسیں جاتے حسن دی آئے بھور محمد بخشا تک کے آس چمن دی اور اوے کھڑ رہ گئی حضرت ابو بکر صدیق نے اس خود دے اتے اپنی اڈی چا رکھی عرض کر دینے آئے میرے آقا تشریف لے آؤ آئے میرے آقا تشریف لے آؤ ادھرو آقا تشریف لے آئے آقا نے آرام دا ارادہ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی گود پیش کر دیتی میرے کریم آقا نے اپنا سر انور حضرت ابو بکر دی گود دے وچ رکھیا اپنا سر انور گود دے وچ رکھیا ادھر نہ سپ بھی بیتاب ہے او کہندا ہے اڈی ہٹاؤ میں بھی دیدار کر لواں آپ اڈی ہٹا دے نہیں وہ سپ ڈنگ ماردا پیا ہے آپ تھوڑی جی اڈی پیچھے کر دین پھر اگے کر دیندے نے آپ بھی جان دے نے ایتھے سپے او ڈنگ بار بار ماردا پیا ہے لیکن آپ سی بھی نہیں کر دے پے اس واسطے کہ میرے آقا دے آرام دے وچ خلل نہ آوے اس واسطے پھر مناجات کرن والیاں نے یہ جملہ مناجات دے اندر انہوں فٹ کیتا انہوں مزین کیتا تے منگنے رب کو انج رہے کھادے ڈنگ تو ڈنگ نہ سی کیتی یار دی یاری دا واسطائی جڑی چلی مدینے دے شہر اندر اس بادے بہاری دا واسطائی ڈنگ تو ڈنگ کھا لیکن سی ایدہ نام محبت ہے ایدہ نام کئی بیلی ماشاءاللہ میرا اشارہ سن دے جاندن جی ساڑھا تعلق ہی کوئی نہیں اللہ ساڑھا نہیں جی نہیں ساڑھا بالکل کوئی تعلق نہیں لکھ کے دینے صدیق کہندے نے اور ڈنگ تو ڈنگ لگتا رہے پر یاری اچھ فرق بے شک مارا تو مارا پوندی ہاں پر یاری اچھ فرق ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق اور پاک نبی سرکار تھے مشرکین نے مکہ نے حلہ بول دیتا حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق آپ نے اٹھا کے لے گئے گھر گئے ہوش آئی تے اماں نے پوچھا صدیق تیرا کی حال ہے صدیق تیرا کی حال ہے تو آپ پوچھ دینے اماں تو دس میرے نبی دا کی حال ہے اماں تو دس میرے نبی دا کی حال ہے آکھیا تین اپنی کوئی پرواہ نہیں آکھیا جی میرے نبی ٹھیک نے تو میں بھی ٹھیک ہوں میرے نبی ٹھیک نہیں تو میں بھی یہ انہوں نے کوئی تکلیف نہیں تو میں نے بھی کوئی تکلیف صدقے جاؤں تو میرے نبی یہ جدا نبی جدو اسرائیل آوے اسرائیل ترائے باری اجازت منگے سبحان اللہ بے شک ترائے باری اجازت منگے کائنات دے اندر کوئی اور بوہا وکھاؤ جتھے اسرائیل اجازت منگی ہوئے آواں کے نام
کائنات دے اندر کوئی اور مثال ہی کوئی پیش کر دے ترائے باری اجازت منگی کدی دیہاتی بن کے کدی دیہاتی بن کے کدی عربی بن کے دستک دے اجازت ملی اندر گئے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اسرائیل تو اپنا کام شروع کر اسرائیل جدو پہنچے نا سینے تے عالم نشر والے سینے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اسرائیل ٹھہر جا حضرت اسرائیل علیہ السلام کمبن لگ پہ ٹھہر گئے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو کوئی گستاخی تا نہیں ہو گئی کوئی بے ادبی تا نہیں ہو گئی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا نہیں اسرائیل کوئی گستاخی نہیں تیرے تو ہوئی کوئی بے ادبی نہیں ہوئی لیکن سن تو قیامت تک میرے یاراں دیاں میرے غلاماں دیاں میرے امتیاں دیاں روحاں میں قبض کرنیاں نے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حکم دے نال میں روحاں قبض کرنیاں نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اسرائیل روح قبض کرن لگیا بڑی تکلیف ہوندی جسم تار ہو جاتا ہے تو انج کر قیامت تک تو روحاں قبض کرنیاں نے جڑی تکلیف روح قبض کرن لگیا تو میرے غلاماں نو میرے یاراں نو میرے امتیاں نو تیری او اج میں محمد سینے تے پوری کر لے میری امتیاں نو تکلیف نہ دے میرے امتیاں نو تکلیف ہائے نبی دی وفا ویکھ اپنی جفا ویکھ اپنی جفا ویکھ تیرے کوئی ٹائم ہی نہیں آقا دی اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچان دا تیرے کوئی ٹائم ہی نہیں نکلدا کیڑے پاسے ٹر گیا او خدا کا بندہ ویکھتا صحیح خدا دی قسم کر کے آکھنا میں حیران نا ہن عاشقہ این دا ایران نہ صدقے جاؤں دعویٰ عشق دا تے لاکھ روپیہ تیل دا پیڑا میرے اکاؤنٹ وچ گھل بے شک میرا ایک سجڑ ہے ہر سال وہ محفل کراندا ہے ذکر دی ہر سال تو ایک کراچی تو بلی آندا ہے پتہ نہیں ہوندا نا کی تقریباً کوئی 26 لاکھ روپیہ وہ خرچہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا بیلی یار تو یہ 26 لاکھ جو خرچہ کیتے اینا چیر ہو گیا تھے محفل کران دیا کسے دے زیارت بھی ہوئی ہے کسے دے کوئی محفل اس کیف بھی بنے اتنے ہر ہفتے ایک باری وہ سن گیا ہوتا ہے تو کہندہ نہیں کہندہ میں آکھا پھر سمجھ لے مقصد پورا نہیں مقصد پورا نہیں پھر ریاکاری جتھے ریاکاری مک جاوے اتھے میرے آقا آ جاندے جتھے ریاکاری مک جاوے اتھے میرے آقا آ جاندے نے کرم کما جاندے نے قسم خدا دی کر کے آکھنا وا ریاکاری مکی شرف الدین بصیری دی میرے آقا آئے میرے آقا نے کرم بھی فرمایا اور چادر بھی تحفے چاہتا فرمائے سبحان اللہ حضرت سید حسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی